نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت درود پاک کی شکل میں پیش کر لیں، جس طرح میں پڑھوں آپ حضرات بھی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ گزشتہ نشست میں دنیا کے دھوکے کے متعلق قرآن و حدیث اور واقعات کی روشنی میں چند ضروری اور اہم گفتگو کی گئی تھی۔ چونکہ یہ موضوع بہت ہی طویل ہے اور اس پر گفتگو کرنا اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کی جاتی رہے گی۔ آج بھی میں نے انہی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے سامنے دنیا کی حقیقت کو واضح فرمایا۔ دنیا یہ ظاہری طور پر انسان کے لیے، عام انسانوں کے لیے سکون کا باعث ہے، کیونکہ اس میں انسان کے نفس کی تمام تر خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ کسی کی دولت کی خواہش پوری ہوتی ہے، کسی کے حسن کی خواہش پوری ہوتی ہے، کوئی رنگین مزاج ہوتا ہے تو اس کی خواہشات یہاں پوری ہوتی ہیں، کوئی نشے کا عادی ہے تو اس کی نشے کی خواہش یہاں پوری ہوتی ہے، کوئی جوا کھیلنے والا تو اس کی یہ خواہش یہاں پر پوری ہوتی ہے۔ غرض کہ اس دنیا میں وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں، ان کی خواہشیں یہاں پوری ہوتی ہیں۔ مگر ایک بندہ مومن جب اپنے دین اور اسلام کے حوالے سے دنیا کے تعلق سے غور و فکر کرتا ہے تو اسے قرآن نے بھی دنیا سے دل لگانے سے منع فرمایا، اور سینکڑوں احادیث ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو دنیا سے دل لگانے سے منع فرمایا۔
بلکہ ہمیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول یہاں تک کہ پڑھنے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی انسان کے دل میں دو محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو آخرت کی محبت اس کے دل میں نہیں آ سکتی، اور اگر کسی کے دل میں آخرت کی محبت ہے تو وہ دنیا سے بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو جس کے دل میں دنیا ہوتی ہے اور جو دنیا کی خاطر اپنے شب و روز گزارتا ہے، دنیا کی خاطر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اسے کم سے کم اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اکابرین نے اس دنیا کی حقیقت کو جو ہمارے سامنے ظاہر فرمایا، حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی فکر کو حضور کی امت کے سامنے پیش کیا تو اس انداز سے بیان فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی زندگی کے صرف 3 دن ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہے، میری زندگی بہت طویل ہے، مگر وہ انسان دھوکے میں ہے جو اپنی زندگی کو بہت بڑی سمجھتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے پیش کیا تھا کہ قیامت کے دن جب بندہ اس دن کی کیفیت کو دیکھے گا اور دیکھے گا کہ دن گزر ہی نہیں رہا، اور اس حالت میں جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ بتا تو نے دنیا میں کتنا وقت گزارا، تو وہ کہے گا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ مولا یا تو ایک رات رکا ہوں گا یا پھر ایک صبح رکا ہوں گا، اس سے زیادہ میں نے دنیا میں اپنی زندگی نہیں گزاری۔ تو اس بات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو واضح فرما دیا، مگر اس کے باوجود آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اقوال کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جیسے لوگ کہتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے مستی میں گزارو، 4 دن کی زندگی ہے عیش و عشرت میں گزارو، 4 دن کی زندگی ہے کھیل کود میں گزار دو، 4 دن کی زندگی ہے ہنسی مذاق میں گزار دو، تو یہ ان کی زندگی ہوتی ہے جن کے پاس جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جو بے مقصد اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں۔ ہماری زندگی با مقصد ہے کیونکہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے پاس میں کسی اور کام کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ عبادت صرف نماز نہیں ہے بلکہ پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا یہ عبادت ہے، اور جو اس انداز سے اپنی زندگی گزارتا ہو اس کے پاس میں کھیل کود کے لیے وقت کہاں سے، اس کے پاس میں عیش و عیاشی کے لیے وقت کہاں سے، اس کے پاس میں تماشوں کے لیے وقت کہاں سے آئے گا؟ تو جو اپنی زندگی کو بے مقصد سمجھتے ہیں وہ اپنی دنیا کو جیسے چاہے گزارتے ہیں، مگر جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا، چاہے وہ چھوٹا لڑکا ہی کیوں نہ ہو، اس نے اپنی زندگی با مقصد گزار دی۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک لڑکوں کی جماعت کھیل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے لڑکے کھیل رہے تھے، اور ایک لڑکا تھا جو ان کے کھیل کو دیکھ رہا تھا۔ آپ اس لڑکے کے پاس گئے، جا کر کہا کہ بیٹا تم بھی کھیل لو، کیوں نہیں کھیلتے؟ تمہارے پاس کھلونے نہیں ہیں تو چلو میں تمہیں کھلونے دلاتا ہوں۔ تو 7 سال کے لڑکے نے کہا حضرت اللہ نے کیا ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیرت میں آ گئے، فرمانے لگے تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا، اس لڑکے نے کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے پڑھا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا گیا اور ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بچہ بہت زیادہ رونے لگتا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ لڑکا بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسے اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا آخر تمہارے اندر اتنا خوف کیسے آ گیا جبکہ ابھی تم تو بچے ہو، چھوٹی سی عمر ہے؟
تو اس لڑکے نے کہا حضرت ایک آیت نے میرے اندر اس قسم کا خوف پیدا کر دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے دل سے مٹ چکی ہیں۔ پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا قرآن، تو میں نے قرآن پڑھا، ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کو تیز کرنے کے لیے لوگوں اور پتھروں کا استعمال کیا جائے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ لڑکا پھر سے رونے لگا۔ بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا اس سے تم نے کیا سمجھا؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ حضرت جب یہ آیت میں نے پڑھی اور جیسے ہی میں پلٹا میں نے دیکھا کہ میری ماں چولہا جلا رہی تھی، اور چولہا جلاتے جلاتے اس نے سب سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کیا، وہ لکڑیوں میں آگ تیز ہونے لگی تو بڑی لکڑیاں ڈالتی گئی، یہاں تک کہ جو سب سے بڑی لکڑی تھی اسے ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا اس سے کیا سمجھا؟ تو اس نے عرض کیا حضرت کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا ارادہ فرمائے گا تو جہنم کی آگ کو تیز کرنے کے لیے مجھ جیسے چھوٹے بچوں کو ڈالا جائے گا تاکہ آگ تیز ہو، اور جب آگ تیز ہو جائے گی پھر سرکش لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تم کوئی معمولی شخص نہیں ہو، بتاؤ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ تو کہا میں امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہوں رضی اللہ عنہ۔ فرمایا جب اولاد میں سے ہو تو یہ تم لوگوں کا ہی حق ہے کہ اتنا خوف خدا تمہارے اندر ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، اور جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں وہ دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ وہ آخرت کی فکر میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا عمل، ان کا مختصر سے وقت کے لیے سونا بھی آخرت کے لیے ہوتا ہے، ان کا جاگنا، ان کی عبادت کرنا، ان کی تلاوت کرنا، دین کا کام کرنا، دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ صرف اور صرف ایک بامقصد زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جن کے پاس اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہ کافروں کے پاس ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، مشرکین کے پاس ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اسی لیے وہ خود بھی عیش و عیاشی میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی اسی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو مسلمان ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، جو مسلمان ان کے فریب میں آ جاتا ہے، جو مسلمان ان کے مکر کا شکار بن جاتا ہے، اب اس مسلمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمان اپنی زندگی کو دنیا کے حساب سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے ہدایت کی کتاب کو چھوڑ کر گمراہی کے سامان کو اختیار کیا، اللہ کے مقدس کلام کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کی تلاوت ہم نے چھوڑ دی، اس کو سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اور سامان گمراہی کی طرف ہم چل پڑے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اور بعض حضرات تو یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو ہمارے لیے ہے، دینداری، دین پر عمل کرنا، نمازیں پڑھنا، عبادات کرنا، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو کیا وہ مسلمان نہیں ہیں جو اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں؟ مسلمان ہیں، مگر ان پر شوق کے پردے پڑ چکے۔ یہ دنیا ظاہری طور پر اتنی حسین ہے کہ اس نے اپنے اندر بہت سارا حسن جمع کر رکھا ہے، اس نے اپنے اندر بہت ساری دولت جمع کر رکھی ہے، اس نے اپنے اندر بہت سارے کھیل کود کے سامان جمع کر رکھے ہیں کہ ایک انسان اگر اس میں مصروف ہو جائے تو سارا دن اس کا نکل جائے۔ دیکھ لو پکچر دیکھنے والوں کو، ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والوں کو کہ اذانیں ہوتی ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ دنیا کا دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟
جو سامان، جو اعمال ہدایت کے تھے آج ہم نے اسے چھوڑ دیا، اور جو سامان گمراہی کے تھے اس کو سجا سوار کر اپنے گھر میں رکھا ہے، اور بڑے شوق سے ہم اسے دیکھتے بھی ہیں، بڑے شوق سے ہم اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ کئی عورتیں تبلیغ کرتی ہیں سیریلوں کی کہ فلاں سیریل فلاں چینل پہ بہت اچھا آتا ہے، دیکھ لو۔ کئی مرد تبلیغ کرتے ہیں پکچروں کی کہ فلاں تھیٹر میں بہت اچھی پکچر لگی ہے، دیکھ لو۔ کئی نوجوان کئی برائی کی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں اور ان برائیوں کا حصہ وہ بنتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہم نے فانی زندگی کو باقی زندگی پر ترجیح دے دی، اور حالت یہ ہوئی کہ اس دنیا کے دھوکے میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ ہم نے یہ تک بھلا دیا کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ کبھی بھی ہمیں اپنے ساتھ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر کے لے جا سکتے ہیں، کبھی بھی ہماری زندگی ہمیں الوداع کہہ سکتی ہے۔ کوئی وقت ہمیں بتایا نہیں گیا کہ تم کب جانے والے ہو، بلکہ ہمیں یہ اطلاع دے دی گئی کہ تمہیں کبھی بھی مرنا ہے، کسی بھی حالت میں مرنا ہے۔ انسان کو اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا، زندگی ایک امتحان ہے، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے یہ دنیا۔ یہاں پر لوگ سکون کے ساتھ بھی اپنا وقت گزارتے ہیں، تکلیف میں بھی اپنا وقت گزارتے ہیں، اور ان دونوں کو، اپنے جسموں کو موت کے حوالے ضرور کرنا ہے۔ ہمارے اکابرین نے اپنی پوری زندگی میں راحت کو پسند نہیں فرمایا، سکون کو پسند نہیں فرمایا۔ اسی لیے بعض اکابرین ایسے تھے جو رات رات سوتے نہیں تھے، پوری رات جاگتے تھے، کیونکہ اگر سو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عبادت ہم سے چھوٹ جائے، اللہ کا ذکر ہم سے چھوٹ جائے۔ بعض وہ تھے جو تنہائی میں رہنا پسند کرتے تھے اور اپنی زندگی کو غاروں میں گزارتے تھے، جنگلوں اور ویرانوں میں گزارتے تھے، تاکہ کوئی ملے ہی نہیں اور دنیا کی بات ہی نہ ہو، بس مولا کا ذکر ہوتا رہے، اللہ کی یاد ہوتی رہے۔ ایسے لوگ بھی بہت سارے گزرے، اور جو لوگ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے کٹ کر رہے، ایسوں کی تعداد بھی مورخین نے بہت بڑی بیان فرمائی ہے۔ لوگوں کے ساتھ رہتے تھے مگر دل لوگوں سے جڑا نہیں ہوتا تھا، دل تو مولا سے جڑا ہوتا تھا۔ دنیا کی زندگی میں رہتے تھے مگر دنیا کے مرغن غذاؤں کا وہ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ بالکل مختصر سی غذا پر قناعت کر لیتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور سب سے بڑی مثال سب سے بڑی ذات کی دے رہا ہوں، اور وہ ذات ہمارے اور آپ کے آقا کی ذات ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کیا نہ عطا فرما دے۔ بارش نہیں ہوتی تھی، دعا کی بارش ہو گئی، جنگ میں فتح ہو گئی دعا سے، پریشانیاں دور ہو گئی دعاؤں سے۔ نبی نے سب کے لیے مانگا ہے، اپنے لیے مصطفیٰ نے کچھ نہیں مانگا، اور کیفیت یہ تھی کہ ایک مرتبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک روٹی پکا کر لاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روٹی دیکھی، بیٹی سے فرمایا بیٹی روٹی کہاں سے آئی؟ کہا حضور کچھ آٹا آ گیا تھا، جواری کی روٹی، بعضوں نے کہا جواری کی روٹی تھی، آٹا آ گیا، میں نے روٹی بنائی، کھانا چاہتی تھی، تو لہٰذا میں نے سوچا کہ میرے بابا جان بھی بھوکے ہوں گے، اکیلا کھانا پسند نہیں کیا، اسی لیے آپ کے لیے میں روٹی لے کر آ گئی۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ آج 3 دن کے بعد میں روٹی کھا رہا ہوں، 3 دن کے بعد میں روٹی کا استعمال کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریے کہ دنیا کو حضور نے اپنے سے کتنا دور رکھا تھا،
اس لیے کہ انسان اس دنیا سے لذیذ غذائیں لیتا ہے، اس دنیا سے دولت کی لالچ لیتا ہے، اس دنیا سے قوت و طاقت لیتا ہے، تو انسان بس اسی میں مصروف رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ دیکھ لو پیٹ بھر کے کھانے والوں کو، رمضان میں مغرب میں کھاتے ہیں تو عشاء اور تراویح نہیں پڑھ پاتے، سحر میں کھاتے ہیں تو فجر نہیں پڑھ پاتے۔ یہ تو دنیا ہے کہ جس کی لذت اتنی ہمارے پیٹ میں اتری کہ ہم عبادت سے ہم منہ موڑ لیا ہم نے، اور اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ مگر وہ ہمارے اکابرین تھے کہ جو پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے تو حضرت سیدنا شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت جواں مردی کی علامت کیا ہے؟ یعنی ایک یوں کہیں کہ ایک استقامت پر رہنے والے انسان کی علامت کیا ہے؟ یہ جواں مردی سے مراد طاقتور اور بہادر انسان نہیں، اس سے مراد استقامت پر رہنے والے انسان کی علامت کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیسے رہتے ہو؟ کہا حضرت میری یہ حالت ہے، جب مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتا ہوں، ملتا ہے تو کھا لیتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں، انہیں ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں، اس میں جواں مردی کیا ہے؟ پوچھا حضرت پھر جواں مردی کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری یہ عادت ہے، ملتا ہے تو بانٹ دیتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، دنیا اپنے پاس میں نہیں رکھتا اور اس دنیا سے ہم حصہ نہیں لیتے۔ یہ کیفیت ہمارے اکابرین کی تھی، اور پھر حالت یہ تھی کہ عبادتوں میں اعلیٰ مقام پر فائز۔ ہم یہ سمجھتے بھوکے پیٹ عبادت نہیں ہوتی، مگر وہ بتا رہے ہیں کہ عبادت ہوتی ہی بھوکے پیٹ ہے، پیٹ بھر کر عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ جب جھکتے ہیں تو کھانا منہ میں آتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو کھانا باہر نکل جاتا ہے۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ وہ بھوکے پیٹ رہ کر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو حضور کے طریقے پر چلایا تھا، اپنی پورے معاملات کو حضور کی سیرت کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کی طاعتیں، ان کی ریاضتیں، ان کا زہد و تقوی، ان کی قناعتیں، ان کا صبر، ان کا ایثار، ان کا شکر، ان کا سب کچھ نبی کی سنت کے مطابق ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جن لوگوں نے، جن اکابرین نے نبی کے طریقے کو دیکھا اور نبی کے طریقے کو اپنایا، انہوں نے کبھی دنیا کی طرف توجہ نہیں کی، کیونکہ دو باتیں ہوتی ہیں، جو انسان دنیا کا ہو جاتا ہے وہ بڑی مشکل سے مولا کا ہوتا ہے، اور جو انسان مولا کا ہوتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جو انسان اللہ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اکابرین فرماتے ہیں نا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، روزگار تمہارے پیچھے رہے گا، اور اگر تم روزگار کے پیچھے رہے تو وہ بھی جائے گا، یہ بھی جائے گا۔ کسی نے کہہ دیا نا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ نہیں ملا۔ اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کو زہد و تقوی کے حوالے سے گزار دیا، دنیا ان کی غلام بنی رہی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی وہ عزت نہیں ہوتی تھی جو اللہ والوں کی عزت ہوتی تھی، دنیا والوں کی نہیں۔ دنیا والوں کی جو عزت نہیں ہوتی تھی وہ اللہ والوں کی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ بغداد کی جامع مسجد سے
اللہ کے ذکر سے ذکر کی زور زور سے آواز آنے لگی. اور اللہ کا ذکر کیا تھا؟ پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی دوران بیان. چھینکتے ہی آپ نے الحمدللہ کہا. چونکہ آپ کی آواز 70,000 لوگ تک سنتے تھے, وہاں مائک وغیرہ نہیں تھا. یہ کرامت تھی آپ کی. پہلے والا جس انداز سے آواز سنتا تھا, اخیر والا بھی ویسے ہی سنتا تھا. جامع مسجد بھری ہوئی ہے, چھینک آئی, آپ نے الحمدللہ کہا. جتنے مسجد میں بیٹھے تھے سب نے یرحمک اللہ کہا. اور یہ آواز اتنی بلند ہوئی کہ مسجد کے بازو میں ایک کمرہ تھا, وہاں پر اس وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے قریبی لوگوں سے پوچھا کہ مسجد سے اتنا ذکر کا شور کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہا شیخ نے چھینک کر الحمدللہ کہا, تو شیخ کے جواب نے سب نے یرحمک اللہ کہہ دیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, جو اللہ والا ہوتا ہے, کائنات اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور یہی ہم آپ کی زندگی سے اور بھی کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں. بارہا آپ نے سنا ہوگا, آپ بہت بڑے تاجر تھے, آپ کا سامان سمندر میں جہاز کے ذریعے آتا تھا. ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہہ دیا کہ حضرت آپ کا جو سامان آ رہا تھا وہ کشتی الٹ گئی ہے, پانی میں ڈوب گئی ہے, آپ کا نقصان ہو گیا. آپ اپنے سر مبارک کو دل کی طرف کرتے ہیں, تھوڑی دیر دیکھتے ہیں, اس کے بعد سر مبارک کو اٹھا کر کہتے ہیں الحمدللہ. کچھ وقت کے بعد یا کچھ دن کے بعد پھر کسی نے آ کر کہا حضرت آپ کا سامان تو آ گیا, کسی اور کا سامان غرق ہو گیا. آپ پھر اپنے قلب کی طرف توجہ کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے سر مبارک کو اٹھا کر الحمدللہ کہتے ہیں. دیکھنے والے دونوں وقت میں موجود تھے. پوچھا حضرت اس وقت بھی الحمدللہ, اس وقت بھی الحمدللہ, آخر بتائے تو صحیح بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا خوشی اور غم کا تعلق دل سے بہت ہوتا ہے, اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ میری ضرورت کا مال, دنیا کا مال ڈوب چکا ہے, تو میں نے دل پر توجہ کی اور غور کیا کہ کہیں دل پر مال کے گم ہو جانے سے کوئی غم تو نہیں آیا. جب میں نے دیکھ لیا تو الحمدللہ کہا, اور جب مال ملنے کی اطلاع ملی تب بھی میں نے دیکھا کہ میری دنیا بچ گئی, اس کی وجہ سے دل پر کوئی خوشی تو طاری نہیں ہوئی. اور جب میں نے دیکھا کہ دل اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ ان لوگوں کی باتیں میں کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے گزار دیا, اللہ کے حکم کی طرف. بچپن میں کھیلتے تھے, آواز آتی تھی الیہ یا مبارک, اے برکت والے کھیل کود کی طرف نہ جاؤ, ہماری طرف آؤ. بچپن ہی سے آپ اللہ کی عبادت و اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی وہ لوگ دنیا کی حد تک رہے, اور جن لوگوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی چلے گئے. 1400 سال کا عرصہ گزر چکا مگر آج تک ان کا نام باقی ہے. بڑے بڑے بادشاہ بھی اس دور میں گزرے ہیں جن کے پاس میں بڑی بڑی مملکتیں تھیں, بڑی بڑی سلطنتیں تھیں, بہت زیادہ مال و دولت تھا, مگر ان کے رہنے تک اس کا چرچا رہا. جب وہ چلے گئے تو ان کے ساتھ ان کا چرچا بھی ختم ہو گیا. اور اسی طرح ہر انسان کی یہی کیفیت ہے. اسی لیے بعض ہمارے اکابرین دنیا کو چھوڑ کر قبرستان میں رہا کرتے تھے. حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں رہتے تھے. کسی نے ایک بار پوچھ بھی لیا کہ حضرت آپ دنیا کی طرف کیوں نہیں آتے, بازاروں کی طرف کیوں نہیں آتے, محلوں کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یہاں رہنا اس لیے پسند ہے کہ میں نے دیکھا ہے جو وہاں سے آتا ہے یہاں سے یہیں رہتا ہے, یہاں سے جاتا نہیں ہے. جنازے کو جب قبرستان میں لاتے ہیں تو کوئی قبرستان سے جنازہ واپس جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو وہاں سے آتا ہے یہی رہتا ہے, اور جب مجھے یہ پتا ہے
کہ یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو ابھی سے میں نے عادت ڈال لی ہے یہیں پر رہنے کی، ابھی سے میں نے یہیں پر رہنے کی عادت ڈالی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ہم اگر اس کی تجارت کی بات کریں، اس کی رنگینیوں کی بات کریں، اس میں رہنے والے بازار اور محلے کی بات کریں، اس دنیا کے ممالک کی بات کریں، وہاں کی ریاستوں کی بات کریں، وہاں رہنے والے حسین لوگوں کا ذکر کریں، مگر آخر بات یہی ہے کہ انسان کی تمام چیزیں موت کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور جب انسان آخری وقت میں پہنچتا ہے تب اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو بہت زیادہ نقصان میں گزار دیا، میں نے کوئی فائدے کا کام نہیں کیا۔ گزشتہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، مگر جہاں تک مجھے یاد ہے اس کا ترجمہ نہ بیان کر سکا، نہ اس کے تعلق سے کچھ میں کہہ سکا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انسان زندگی تو بڑی اپنی خواہش اور اپنی نفس کے مطابق گزار لیتا ہے، مگر جب مرتا ہے، مرنے کی طرف آتا ہے تو اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے۔ وہ خواہش کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے پہلے ہی فرما دیا، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے خرچ کر دو۔ کیوں؟ اگر موت آ گئی اور تم یہ کہو کہ مولا کچھ دیر کی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ مرتے وقت انسان کو صرف اس بات کی خواہش رہے گی کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جائیداد کا صحیح فائدہ اٹھایا جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اولاد آپ کے گھر کو گھر جیسا رکھے، آپ کی تجارت کو تجارت جیسی رکھے، آپ جو حلال اور جائز طریقے سے محنتیں کرتے تھے وہ بھی اس طریقے سے کریں۔ اس کے ہاتھ میں تو دولت آ گئی، وہ یہاں وہاں لٹا دے گا، نہ جانے کون کون سے گناہ پر وہ ان چیزوں کو خرچ کر دے۔ اسی لیے بندہ یہ چاہے گا کہ میری دولت میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دوں، مولا تھوڑی سی مہلت دے دے، مگر اب مہلت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جس کا دن، جس کا وقت، جس کی جگہ طے کر دی ہے، طے کر دی ہے، اب اسے نہ بچنا ہے نہ اسے کوئی بچا سکتا ہے۔ یہ دنیا کے وینٹیلیٹر جس کو لائف سپورٹ کہتے ہیں، یہ صرف انسان کے جسم کو ہلاتے ہیں، اس کے دل کو حرکت نہیں دے سکتے، کیونکہ جب اللہ نے کسی کی دل کی حرکت بند کر دی ہے تو پوری دنیا مل کر اس کی دھڑکن کو زندگی بھر تو دور کی بات ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں چلا سکتی۔ جس کی دھڑکن کو اللہ نے بند کروا دیا، مگر آج انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے باوجود ہم کوشش کر لیں تاکہ دنیا میں کچھ دن اور رہ جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ذہن میں رکھ لو، میں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، انسان اپنی ضروریات زندگی کے حساب سے اپنی زندگی میں محنت کر سکتا ہے، مگر شوق کے حساب سے اپنی زندگی میں محنت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، شوق پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو سونے کا ایک پہاڑ دے دیا جائے تو وہ خواہش کرے گا کہ وہ دوسرا بھی آ جاتا تو اچھا رہتا۔
اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ لالچی کا پیٹ صرف جہنم کی آگ ہی بھر سکتی ہے، دنیا کی چیزیں لالچی کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ آج دیکھ لیں کیسے کیسے لوگ دنیا داری میں مصروف ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ دنیا داری میں صرف عام انسان ہی مصروف نہیں، بلکہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کا دین سے بہت گہرا تعلق ہے، ایسے افراد بھی دنیا داری میں مصروف ہیں۔ مگر اس دنیا کے دھوکے سے بچنا، اس دنیا کے مکر کو سمجھنا، اس دنیا کے فریب میں مبتلا ہونے سے بچنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور انسان بچتا کب ہے؟ جب اس کے پاس میں علم ہو، جانکاری ہو، تبھی تو بچے گا۔ جانکاری نہ ہو تو بندہ بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن عقل مند ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو سب سے پہلے ضرورت ہے علم کی، کیونکہ جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں خیر اور شر کی تمیز معلوم نہیں ہوگی، کیا چیز حقیقت ہے اور کیا چیز فسانہ ہے پتہ نہیں چلے گا، کیا چیز دھوکہ ہے اور کیا چیز صحیح ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دنیا کے حوالے سے بہت زیادہ دھوکے میں ہیں۔ آؤ ہم تھوڑی سی اکابرین کی بات کریں۔ سب سے پہلے ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ایک قول کے ذریعے دنیا کی حقیقت کو ظاہر فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے۔ ایک بکری تھی جو مردہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس حالت میں یہ بکری اس کے مالک کو پسند ہوگی؟ یہ جو مردہ پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور اس کی بدبو کی وجہ سے اس کے مالک نے اسے یہاں پھینک دیا ہے، اگر پسند ہوتی تو مالک اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا، اس کی بدبو بہت ہے اس وجہ سے مالک نے پھینک دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مردار بکری سے بھی زیادہ خطرناک ہے، دنیا کی حیثیت اس بکری سے بھی زیادہ بری ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں ہوتی تو اللہ تعالی کسی کافر کو ایک لقمہ بھی دنیا سے لینے نہ دیتا، مگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ آپ اس حدیث پاک سے اندازہ کریں کہ جس کو حضور نے بدبودار فرما دیا ہو، جس کو حضور نے مردار فرما دیا ہو۔ اس سے پہلے میں نے ایک مقام پر حدیث پیش کی تھی، الدنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہمیں معلوم ہے، اور یہ بھی ذہن میں ہمارے آتا ہے کہ مردار چیز پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا انسان مردار چیز کا استعمال اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا۔ کسی شادی میں آپ چلے جاؤ، کتنے ہی بھوکے کیوں نہ ہو، جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جائے اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ اس کھانے میں جو گوشت ہے وہ بکری یا وہ بکرا یا جو جانور استعمال کیا گیا ہے وہ زندہ نہیں تھا، وہ مردہ تھا، کوئی کھائے گا اسے؟ نہیں کھائے گا۔ حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، صرف بولنے والے سے سن رہے ہیں، اس کے باوجود ہم استعمال نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ دعوتوں میں چکن مرغی اس لیے نہیں کھاتے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں کٹتی ہے، اور نہیں معلوم کاٹنے والے نے کس مرغی پر چھری رکھ کر بسم اللہ نہ پڑھا ہوگا، وہ بھی مردار ہے، وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ارے میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کسی وجہ سے اس وقت کے بادشاہ نے آپ کو جیل میں قید کر دیا، آپ وہاں کچھ دن رہے، اور جتنے دن وہاں رہے جیل کا کھانا آپ نے نہیں کھایا، بھوکے رہے۔ آپ کی کسی مریدہ کو پتا چلا کہ حضرت جیل میں کھانا نہیں کھاتے، وہ سمجھ گئی کہ کھانے میں شک ہوگا، اس کی وجہ سے حضرت نہیں کھاتے۔ دن بھر اس نے محنت کی، اس نے روئی بنائی اور روئی بنا کر بازار میں بیچا، اس سے سامان خریدا اور بڑے اچھے اور پاکیزہ طریقے سے اسے پکایا، اور جیل تک پہنچی، داروغہ سے کہا کہ حضرت کو یہ دے دینا اور کہنا کہ آپ کی فلاں مریدہ نے یہ کھانا آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اور وہ کھڑی رہی، اس نے کہا کہ آپ جاؤ اور دیکھو کہ یہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، جیل کا تو نہیں کھاتے نا، یہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے وہ بھی دیکھ لو۔ لہٰذا اس نے کھانا پلیٹ میں رکھ کر دے دیا، حضرت نے وہ بھی نہیں کھایا۔ اس نے آ کر کہا کہ تمہارا کھانا بھی تو نہیں کھاتے، وہ بڑی حیران ہوئی۔ کچھ دن بعد جب آپ قید سے رہا ہوئے، اس نے جا کر پوچھا کہ حضرت میں نے بڑی محنت سے حلال اور جائز روزی کمائی، اس سے سامان خریدا، اس سے آپ کے لیے کھانا بنایا اور لا کر میں نے آپ کو پیش کیا، آپ نے وہ کھانا نہیں کھایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تمہارے کھانے میں کوئی شک نہیں تھا، جیل کی جس پلیٹ میں کھانا دیا گیا تھا اس میں شک آیا تھا، اس وجہ سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو ہمارے اکابرین مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اس دنیا سے بھی کچھ نہیں لیتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ مکروہ چیزیں کھا لیں گے، مشکوک چیزیں کھا لیں گے تو باطن پر اثر پڑے گا، اور وہ لوگ اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کی فکر کرتے تھے کہ کہیں حرام کا ایک دانہ چلا گیا تو عبادتوں کی لذت ختم ہو گئی، اپنے باطن کی فکر کرتے تھے۔ تو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ آج اگر کسی کو پتا چلے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ مردہ ہے، بعض پوش قسم کے لوگ تو کھا جاتے ہیں، یار کیا کرنا ہے، رزق ہی تو ہے۔ بعض اس قسم کے لوگ بھی آج مسلمانوں میں موجود ہیں، ان سے کہو بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو سامنے والا کہتا ہے بھائی آپ اپنی دیکھو، ہم اپنی دیکھیں گے۔ یہ تو آج مسلمانوں کی کیفیت ہو چکی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے دنیا کی حقیقت کو ظاہر فرمایا کہ مردہ بکری میں اتنی بدبو نہیں ہے، مردہ بکری اتنی ناپسند نہیں ہے جتنی اللہ کو دنیا ناپسند ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا پوری ناپسند ہے، بلکہ اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے والے خدا کو پسند ہے۔ اور اسی دنیا میں میرے آقا نے فرمایا اللہ کو مسجدیں پسند ہیں، جہاں اس کی عبادت ہوتی ہے، جہاں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں اس کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے۔ اسی علاقے میں اور اسی دنیا میں اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ اور پھر جو بندہ اس دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دنیا کی حقیقت صحابہ نے سماعت کی، اور جب دنیا کی رعنائیوں سے، دنیا کے دھوکے سے اور دنیا کے تمام تر معاملات سے جب وہ بزن ہو گئے، اور جب سن لیا کہ یہاں کی دنیا کی چیزوں کو جو بندہ قربان کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دنیا سے بہتر چیزیں اسے عطا فرمائے گا۔ ایک غریب دنیا میں زندگی گزارتا ہے، صبر کے ساتھ ہے، شکر کے ساتھ ہے، وقت پر عبادتیں کر رہا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ اب جب وہ غریب دنیا سے جائے گا اس حال میں کہ اللہ اس سے راضی ہو چکا، تو جب اسے جنت میں ڈالا جائے گا تو وہاں پر اسے غریب نہیں رکھا جائے گا، اسے تو عالی شان محل عطا کیا جائے گا کہ اے میرے بندے دنیا میں تو نے بہت پریشانی اٹھائی ہے، اب یہاں سے سکون کی زندگی تیری۔ دنیا میں جس نے بدنگاہی چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاری،
تو اللہ تبارک و تعالی جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت کے مکان بھی عطا فرمائے گا اور جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ دنیا کی شراب چھوڑنے والے کو آخرت میں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں مزہ ہوگا، نشہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں حسین لوگوں کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنے والے کو ایسی حسین عورتیں دی جائیں گی کہ جن کے 70 لباس کے اندر سے جن کا جسم کی خوبصورتی چھلکتی ہوگی، اور جن کے دانتوں کی چمک اور جن کے دانتوں کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ دنیا سے بہترین نعمتیں اللہ نے آخرت میں رکھی ہیں۔ بندہ دنیا میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حلال و جائز طریقے سے اپنی زندگی گزار لیتا ہے، تو مرنے کے بعد اس زندگی کا بڑا بہترین صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ مگر حرام و ناجائز طریقے سے کوئی زندگی گزارے تو دنیا بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے اور آخرت بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں آج بتانا چاہتا تھا کہ انسان کس طریقے سے دھوکے میں آتا ہے۔ 10 باتیں ہیں، وہ میں بتا دوں گا، پھر جب موقع بنے گا ایک ایک بات پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وقت نہیں بتاؤں گا کہ آئندہ ہفتے کروں گا، جب بھی مجھے موقع بنتا رہے گا انشاءاللہ میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ پہلے ایک بات سن لیں، ویسے تو کئی احادیث میں نے آج کوٹ کی تھی کہ آپ کے سامنے ایک احادیث کا سلسلہ پیش کروں کہ کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو دنیا جمع کرنے سے روک لیا تھا۔ حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے مکان پر۔ آپ نے پانی منگوایا تو پانی کے ساتھ شہد بھی حاضر کیا گیا۔ پانی تو آیا ہی آیا، شہد بھی حاضر کیا گیا۔ جب آپ اس کو اپنے منہ کے قریب لے گئے تو بہت زیادہ رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے سب کے سب رونے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے میں یہ تڑپ تھی، میں نے ایک جگہ پر پڑھا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے تو کفار آپ سے قرآن سن کر روتے تھے، وہ تڑپ آپ کے رونے میں تھی، اور ساری ساری رات رونے میں آپ گزار دیتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ آپ کے شاید آپ ہی کے تعلق سے ہے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑ چکے تھے۔ تنکا دیکھتے تو اٹھا کر کہتے کہ ابو بکر تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا کہ قیامت کے دن ابو بکر سے حساب ہوگا، تنکے سے حساب نہیں ہوگا۔ پرندہ دیکھتے تو کہتے ابو بکر پرندہ ہوتا کیونکہ قیامت کے دن پرندے سے حساب نہیں ہوگا، ابو بکر سے حساب ہوگا۔ جنہیں مصطفیٰ نے جنتی فرما دیا، جن کی ایک نیکی فاروق اعظم کی تمام نیکیوں کے برابر ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق، جن کی صداقت کی، جن کے تقوی کی تعریف قرآن نے بیان فرمائی ہے، ان کی کیفیت یہ تھی۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں جب آپ رونے لگے تو صحابہ بھی رونے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ خاموش ہوئے، پھر آپ نے پانی پینے کا ارادہ کیا تو پھر شہد اور پانی کو دیکھ کر پھر سے رونے لگے۔ صحابہ بڑے تعجب میں آ گئے، اور پھر صحابہ نے خیال کیا، کہنے لگے آپس میں کہ اگر ہم ایسے ہی روتے رہیں گے تو رونے کی وجہ معلوم نہ ہوگی، اب جیسے ہی یہ خاموش ہو رونے کی وجہ پوچھ لو، پتا تو چلے کیوں رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خاموش ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے حضور کا ساتھ نصیب ہوا، ویسے تو ساتھ ہی رہتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ تھا اور آپ اپنے جسم مبارک سے کسی نظر نہ آنے والی چیز کو دور فرما رہے تھے، دھتکار رہے تھے، جھٹک رہے تھے۔ تو صدیق اکبر فرماتے کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟
تو میرے آقا نے فرمایا میرے پاس دنیا آئی تھی، میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جا، وہ چلی گئی مگر یہ کہہ کر گئی کہ آپ نے مجھ سے کنارہ کشی کر لی ہے، مگر بعد میں آنے والے ایسا نہیں کر سکیں گے، بعد میں آنے والے ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اور ان بعد میں آنے والوں میں ہم بھی ہیں۔ عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے، دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ نماز کو نہیں آتے، بعد میں پڑھ لیں گے، جماعت کا جو ثواب ہے اسے ہم چھوڑ دیں گے، تنہا پڑھ لیں گے، اور تنہا پڑھنے کی خاطر، تنہا پڑھنے کا جب ارادہ کر لیا جاتا ہے تو کبھی آخری وقت میں نماز ہوتی ہے، کبھی قضا ہو جاتی ہے۔ یہ وہی دنیا ہے جس کو حضور نے دور کیا تھا، آج امت اس دنیا کے قریب ہو چکی ہے، اور اتنا قریب ہو چکی ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے دی، اور جب دل میں دنیا آ چکی ہے تو بندہ کبھی اللہ کے ذکر میں مصروف نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ذکر میں بھی دنیا ہی کے خیال آتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب اکثر کہتے ہیں نا، ایک صاحب کا واقعہ سناتے، یاد ہوگا آپ کو، کہ ایک امام صاحب کو 4 رکعت پڑھانے میں غلطی ہو گئی، لوگ بڑے پریشان ہوئے، کسی نے کہا 3 ہوئی، کسی نے کہا 2 ہوئی، آپس میں فیصلہ ہوا کہ وہ فلاں صاحب سے پوچھو وہ پابند نماز ہے، تو انہوں نے کہا 3 رکعت ہوئی۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا میری 4 دکانیں ہیں، 3 ہی کا حساب ہوا ہے، 4تھی بچ گئی ہے۔ یہ ہماری عبادتوں کا حال ہے، یہ ہماری سوچ اور یہ ہماری کیفیتیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے فرمایا جس کے دل میں خشوع ہوتا ہے اس کے سارے جسم میں خشوع ہوتا ہے، اور جس کے دل میں خشوع نہیں ہوتا اس کا جسم بھی بھٹکتا پھرتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھو اور اپنے آپ کو دنیا سے محفوظ رکھو۔ اب میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ سماعت فرما لیں، ورنہ آج بھی یہ چیز کہیں ادھوری نہ رہ جائے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں ارشاد فرمایا، اور یہ بھی سن لیں انشاءاللہ، میں آپ سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ جب جب موقع ملے گا، کیونکہ یہ ایک ایک بات ایک ایک موضوع ہے، جب جب موقع ملے گا انشاءاللہ ان باتوں کے ذریعے میں آپ تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ چند لوگ بہت دھوکے میں ہیں، ایک وہ جو اللہ کو اپنا خالق مانتا ہو، اللہ کو خالق مانتا ہو، اس کی عبادت نہیں کرتا، یہ بڑا دھوکے میں ہے کہ رب کو وہ اپنا خالق بھی مانتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا۔ دوسرا وہ جو اللہ کو رزاق مانتا ہے مگر اس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اب آپ جملوں ہی سے سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنی بڑی باتیں کتنی بڑی باتیں ہیں یہ۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ تیسرا وہ جو دنیا کو فانی مانتا ہے اس کے باوجود اس پر بھروسہ کرتا ہے، جانتا ہے نا دنیا ختم ہونے والی، دنیا ختم نہیں ہوگی تو ہم تو ختم ہو جائیں گے، ہم ختم تو دنیا ختم، ہمارے بعد کہاں کی دنیا، ہمارے بعد اب جب ہم مر کے جائیں گے تو آخرت سامنے، برزخ ہے، برزخ کے بعد آخرت ہے، ایک پردہ ہے دنیا اور آخرت کے بیچ میں جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ تو تیسری بات ہے جو دنیا کو فانی جانتا ہے مگر بھروسہ نہیں کرتا، اور چوتھی بات ہے کہ جو اپنے وارثوں کے بارے میں جانتا ہے کہ میرے بعد یہ کیا کریں گے، اس کے باوجود اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان کے لیے محنتیں کرتا ہے، جانتا ہے میرے بعد یہ لوگ کیا کریں گے، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے جاتے وقت میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں رکھتے، اور اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں اس کا غلط استعمال نہ ہو، جس کی ضرورت ہو وہ اپنا کمائے اور اپنی زندگی گزار لے۔ چوتھی بات ہوئی۔ پانچویں بات ہے کہ وہ شخص جو موت کو مان کر اس کی تیاری نہیں کرتا، جو جانتا ہے کہ موت آنی ہے اس کی تیاری نہیں کرتا۔ چھٹا وہ شخص ہے جس کو یہ پتا ہے کہ قبر میری جگہ ہے مگر اس کو آباد نہیں کرتا۔ انسان کہیں گھر بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کافی چیزیں سوچے رکھتا ہے نا، کہ یہاں سے ٹائلز خریدیں گے، یہاں سے الیکٹرک کا سامان خریدیں گے،
یہاں سے جھومر وغیرہ خریدیں گے، یہاں سے فلاں چیزیں خریدیں گے، سب سوچ کر رکھتا. جو دوسرا گھر بناتا ہے، مگر جسے معلوم ہے میرا حقیقی گھر تو قبر ہے، جہاں میرے والد 10 سال سے موجود ہیں، جہاں میرے دادا 25 سال سے موجود ہیں، جہاں ان کے والد 50 سال سے موجود ہیں، جہاں ان کے والد 100 سال سے موجود ہیں، سب اسی میں جا رہے ہیں، سب پتا ہے بندے کو، مگر اس گھر کی تیاری نہیں کرتا. وہاں کیا کرنا ہے؟ اے سی بھیجنا ہے، وہاں کوئی لائٹ کا سامان بھیجنا ہے، ہاں بھیجنا ہے، مگر یہ دنیا کی لائٹ نہیں، بلکہ میرے آقا کا فرمان ہے جو مسجد کو روشن کرے گا اللہ اس کی قبر کو روشن کرے گا. یہ سامان وہاں بھیجنا ہے، عمل والا، عمل کا سامان وہاں پر بھیجنا ہے. تو جو قبر کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ میری آخری جگہ ہے، مگر اس کے باوجود اس کو آباد نہیں کرتا، اور جو یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا حساب لینے والا ہے، پھر بھی اپنا حساب صاف رکھتا ہی نہیں ہے. کتنی حساب میں گڑبڑی ہے ہمارے پاس میں پتا ہے، ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ ہمارا حساب کتنا خراب ہے، ہم اس بارے میں توجہ ہی نہیں کرتے. جبکہ حضور اپنی امت سے فرماتے ہیں کہ اپنا حساب لیا کرو اس سے پہلے کہ تم سے رب حساب لے لے. حضور کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اپنا حساب لیا کرو، مگر ہم نہیں لیتے. انشاءاللہ جب تفصیل بیان ہوگی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. 8ویں بات فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو جانتا ہے کہ مجھے پل صراط پر چلنا ہے اور اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا نہیں کرتا، جسے یہ پتا ہے کہ مجھے پل صراط پر چلنا ہے، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا نہیں کرتا. 9واں وہ شخص جسے یہ پتا ہے کہ جہنم بدکاروں کی جگہ ہے، مگر اس سے بچنے والے عمل نہیں کرتا. اور 10ویں بات کہ جسے یہ پتا ہے کہ جنت نیکوں کی جگہ ہے، مگر اچھے عمل نہیں کرتا. یہ 10 باتیں ہیں جو دنیا کے دھوکے کے حوالے سے ہمارے اکابرین نے بیان فرمائی ہیں. انسان اس معاملے میں بہت زیادہ مغالطے میں ہے، بہت زیادہ دھوکے میں ہے. اپنی زندگی کو درست کرو، اپنے اعمال کو بہتر کرو، جہاں تک ہو سکے دنیا میں رہو، کماؤ، تجارت کرو، اپنی آل اولاد کے لیے محنت کرو، مگر اس محنت کے وقت میں کبھی بھی اپنے معبود حقیقی کو فراموش نہ کرو، اس کی اطاعت کو، اس کی عبادت کو فراموش نہ کرو. اللہ نے محنت کرنے کا حکم دیا ہے، کوششیں کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس دنیا میں غرق ہونے کا حکم نہیں دیا. اپنی زندگی کو اگر بہتر کرنا ہو تو اکابرین کی زندگی دیکھو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، انشاءاللہ دنیا بہتر ہوگی، اور دنیا کی بہتری آخرت کی بہتری کا سبب بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.